بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کی سماعت کا تسلسل تھا آج کی سماعت میں، اور بہت دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ کچھ سچویشن اگر میں دو جملوں میں بناؤں تو یہ بنی کہ الیکشن کمیشن نے کہا آپ اپنا ڈوگر لے دیں، الیکشن ہم نہیں کراتے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب تو پیش ہی نہیں ہوئے، اور وہ پیش سپریم کورٹ کے اپنے بیک فٹ پہ چلے جانے کی وجہ سے نہیں ہوئے، جو کل شام انہوں نے ایک تحریری آرڈر اپنے صبح کے زبانی آرڈر کے برعکس جاری کیا۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے ناظرین۔ کل جب سپریم کورٹ نے غلام محمود ڈوگر سابق سی پی او کے ٹرانسفر کیس میں معاملہ ٹیک اپ کر لیا 90 دن میں الیکشن ہونے کا، اور چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا اور ان سے پوچھا الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، مینڈیٹڈ ہے 90 دن میں آپ جا نہیں سکتے باہر، یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا۔ اور الیکشن کمیشن نے جب حالات بتائے کہ فوج ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہی، حکومت فنڈ نہیں دے رہی، جوڈیشری آروز نہیں دے رہی، تو ہم کیا کریں، اور آپ تبادلوں پہ پابندی لگا رہے ہیں، جو تبادلے اس الیکشن کے دوران ضروری ہوتے ہیں ان کی ری شفلنگ کرنا۔ آپ کل ریکارڈ لے آئیں جناب کہ کون کون آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، یہ آرڈر تھا، اور ایگزمپشن بھی نہیں دی گئی تھی چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ خود ہی پیش ہوں آج صبح۔ لیکن کل شام کو جو آرڈر آیا وہ اس پہ پھر جب وی لاگز ہوئے تو ہر وی لاگر نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کیس ایک ہو اور وہ اس کیس کو بنیاد بنا کر اس میں دوسرا کیس لا کے اس پہ آرڈر جاری کر دے۔ یہ ایسا کبھی سپریم کورٹ میں ہوا ہی نہیں ہے، ہوتا ہے تو ایک دفعہ جسٹس قاضی فائز نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے خلاف ایک لارجر بینچ بن گیا تھا اور ان کو اس قسم کے کیسز ٹیک اپ کرنے سے ہی روک دیا گیا تھا۔ تو یہ جب نشاندہیاں کی گئیں، اور اس کے علاوہ حکومت بھی جو زیادہ اسٹیک ہولڈر ہے اوبویسلی، جس نے فنڈ دینے، جس نے سیکورٹی دینی ہے، وہ بھی ایکشن میں آئی۔ کل سے سوشل میڈیا پر پھر سپریم کورٹ بار کے صدر اور ایک جج غالباً جسٹس مظاہر نقوی نام ہے ان کا، ان کی کنورسیشن، ٹیلی فونک کنورسیشن لیک ہوئی جس میں بینچ مینیج کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر جسٹس مظاہر نقوی کی پراپرٹیز کے پیپرز بھی سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے، کسی بھی جج کی جو تقریر ہے اس کے انتہائی برعکس اور منافی ہے، اس کو کال کرنا، یا اس کی پراپرٹیز کے حوالے سے اگر وہ فرض کریں کہ انلیگل ہے تو اس کے خلاف جو لیگل کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی جوڈیشری اور ججز کو اس طریقے سے بدنام کیا جائے، اور لیگل ہے تو پھر تو جواز ہی نہیں ہے۔ تو یہی سوال ہے کہ اگر وہ آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں اور جو پیپرز سرکولیٹ ہوئے ہیں وہ اگر غلط ہیں اور جھوٹ ہیں تو لازم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر اور جسٹس مظاہر نقوی پر کہ وہ اس کی تحقیقات کریں اور کروائیں، اور ایسا کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دلوائیں۔ لیکن اگر یہ جھوٹ نہیں ہے اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی سچائی کی رمق بھی ہے تو پھر ایسے جج کو فوری طور پر از خود مستعفی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی ریفرنس ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ ہے جس کے آپ سینئر موسٹ ججز ہیں، اور آپ کی جانب سے اگر یہ حرکتیں ہوں گی، اور ایسا میں معذرت خواہ ہوں یہ کہ آپ کی جانب سے حرکتوں کے الفاظ پہ، اگر آپ پر اس قسم کے الزامات لگائے جانے کی حرکتیں ہوں گی تو آپ کا امیج اور ٹارنش ہوگا، اور جوڈیشری جو پہلے ہی 138 نمبر پر ہے وہ مزید نیچے جائے گی۔ پوری دنیا واچ کرتی ہے آپ کو، اپنی عزت کی بحالی کے لیے، اپنی عدلیہ کی عزت کی بحالی کے لیے لازماً ان آڈیوز کی اور وہ پیپر جو سرکولیٹ ہو رہے ہیں ان کی تحقیقات کروائیں، اور اگر درست ہیں تو اس پہ مستعفی ہوں۔ لیکن آج ہوا یہ کہ آج صبح سماعت کے آغاز میں اچھا میں یہ بھی بتا دوں کہ کل بینچ جو 2 رکنی تھا وہ 3 رکنی ہو گیا، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا اضافہ کیا گیا۔ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب موجود ہیں؟ سیکرٹری الیکشن کمیشن روسٹرم پہ آئے، انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی طبیعت ناساز ہے، انہوں نے مجھے آتھرائز کیا ہے اور میں وہ ڈاکومنٹس لائے ہوں جو عدالت نے مانگے تھے۔ عدالت نے کہا کہ ہم آج اس کیس کی سماعت کریں گے سابق سی پی او غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کے حوالے سے۔ آپ بتائیں کیا ریکارڈ ہے؟ انہوں نے منٹس پیش کیے تو عدالت نے نوٹس کیا کہ یہ تبادلہ پہلے زبانی احکامات کے تحت ہو گیا تھا اور یہ منٹس بعد میں بنے، یعنی اجلاس بعد میں ہوا ہے جس میں اس کی توثیق کی گئی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا زبانی ریکویسٹ آنا اور زبانی اجازت دے دیا جانا یہ روٹین ہے؟ ڈی جی لا نے کہا جی ایسی روٹین یقیناً نہیں ہے،
اور جسٹس منیب اختر نے پھر آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ نے ایسا کیسے کر دیا. چیف الیکشن کمشنر کو اگر آپ نے کمیشن نے مینڈیٹ دیا تھا پھر بھی ٹھیک تھا. اگر کوئی ایسی کال آئی بھی تھی کسی مسٹر ایکس وائی کی جانب سے تو چیف الیکشن کمشنر کو کہنا چاہیے تھا کہ ہولڈ آن, میں اپنے کمیشن میں میٹنگ میں اس کو رکھوں گا اور پھر کوئی فیصلہ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اجازت دی جاتی ہے یا نہیں. لیکن آپ اور کسی ایک پرٹیکولر کیس میں اگر حالات تو واقعات جس بات کی اجازت دیتے بھی ہیں کہ ٹرانسفر کیا جائے تو اس کیس سے متعلق ہونا چاہیے. آپ ایک این بلاک اومنی بس آرڈر اجازت نہیں دے سکتے نگران حکومت کو کہ وہ جس مرضی کے تقرر اور تبادلے کرتی رہے. یہ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ چونکہ پہلی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس پر قانون کے منافی کہیں گے قانون فالو نہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ایک زبانی ریکویسٹ پر زبانی آرڈر جاری کیا تھا جس کی بعد میں توثیق کی گئی جس کی اہمیت نہیں بنتی. اس لیے غلام محمود ڈوگر کے تبادلے کا حکم معطل کیا جاتا ہے. ناظرین معذرت چاہتا ہوں ناظرین, وہ حکم معطل کر کے الیکشن کمیشن کا اور پنجاب حکومت کا سابق سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کو فی الحال بحال کر دیا گیا ہے. لیکن یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ تبادلہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور جو جسٹس منیب اختر کے مطابق جو معاملہ تھا 90 دن میں الیکشن کروانے کا, اس کو اس کیس سے الگ کر کے یہ تمام جو کل باتیں ہوئی تھیں اس کی بنیاد پر نکات بنا کر چیف جسٹس کو مطلع کر دیا گیا ہے. وہ اگر اس پر کوئی سو موٹو نوٹس لینا چاہیں گے اور کوئی بینچ بنانا چاہیں گے تو پھر وہ بینچ اس سو موٹو نوٹس کی سماعت کر لے گا, اور اگر وہ نوٹس نہیں ہوتا وہ بینچ نہیں بنتا تو 90 دن میں الیکشن کروانے کی کل کی سپریم کورٹ کی تمام کاوش جو ہے وہ اس وقت آج اس لمحے تک ختم ہے. جب ہم منتظر ہیں شام کو کاز لسٹ آتی ہے فرائیڈے کو اگلے ویک کی, اس طرح آج کوئی سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے یا اس حوالے سے کوئی بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو اس سے ہم اپنے ناظرین کو بر وقت آگاہ کریں گے. لیکن فی الحال جو صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا ڈوگر لے کے بھاگ گئی ہے اور الیکشن کا معاملہ وہیں بیچ میں رہ گیا ہے, جس کے بارے میں جب ڈی جی لاء نے یہ ریکویسٹ کی کہ انہیں کچھ تفصیل سے جواب دینے کے لیے مہلت دے دیجیے تو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وقت نہیں ہے, جو بتانا ہے ابھی بتائیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک کلاک از رننگ اینڈ الیکشن are required to be held in accordance with the constitution within 90 days. بہرحال یہ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا گیا ہے. ہم اس کو اس کیس کے ساتھ نہیں سن رہے. اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے صدر شعیب شاہین بھی روکسن پر آئے اور انہوں نے مداخلت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ان کی بھی الیکشن 90 ڈیز میں کروائے جانے کے حوالے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں وہ دائر کر چکے ہیں, جس پر پھر انہیں کہا گیا کہ آپ نے ہمارا کل شام کا آرڈر نہیں پڑھا. ہم نے اس معاملے کو ڈوگر کے تبادلے سے الگ کر دیا ہے اور اگر چیف جسٹس کوئی بینچ بناتے ہیں سو موٹو لیتے ہیں یا آپ کی پٹیشن فکس کرتے ہیں تو پھر اس کی الگ سے سماعت کی جائے گی. اس معاملے کی کہ الیکشن 90 دن میں ہونا ہے یا نہیں ہونا, وہ کیا مسائل ہیں, کون کیا مانگ رہا ہے اور کون کیا نہیں دے رہا یا دینے سے انکار کر رہا ہے, یہ تمام معاملات پھر الگ پٹیشن یا سو موٹو نوٹس میں دیکھے جائیں گے. فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب کو مبارک ہو, ان کا تبادلہ جس کے لیے وہ بہت پریشان تھے منسوخ ہو گیا ہے اور اب وہ فی الحال پنجاب میں ہی رہیں گے اور عدالت میں ہائی کورٹ میں یہ ثابت کریں گے کہ ان کا تبادلہ غلط ہوا تھا. ناظرین, الیکشن 90 ڈیز میں ہوتے ہیں یا نہیں اور اس کے بارے میں کوئی سو موٹو نوٹس ہوا ہے یا نہیں, یا شعیب شاہین کی درخواست پر سماعت شروع ہوئی ہے یا نہیں, اور شروع ہوتی ہے تو کیا کارروائی رہے گی, جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس سے بھی اپنے ناظرین کو بر وقت آگاہ کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے راشد جی کو. روشن پاکستان نیوز سے دیکھتے رہیے. روشن پاکستان نیوز چینل لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.